آج ہم فلورا اینی اسٹیل کی خودنوشت دی گارڈن آف فیڈیلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ہندوستان، خاص طور پر قصور میں گزرے وقت کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، اور مقصد یہ ہے کہ کتاب سے جو معلومات ملتی ہیں ان کی مدد سے فلورا کی اپنی نظر سے 19ویں صدی کے قصور کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں فلورا اینی اسٹیل کے ساتھ قصور کا یہ سفر۔ 1871 کا خزاں تھا جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ قصور پہنچی، لاہور سے کوئی 35 میل دور۔ کیسی جگہ تھی وہ اس وقت؟ کافی الگ تھلگ۔ کتاب میں وہ لکھتی ہیں کہ وہ وہاں واحد یورپی جوڑا تھے، اور شروع میں تو نہ کوئی ڈاکٹر نہ پولیس والا۔ ہندوستان کے باقی علاقوں سے بہت مختلف تجربہ تھا ان کے لیے، جیسے وقت میں پیچھے چلے گئے ہوں۔ بالکل، اور شاید اسی تنہائی نے انہیں مقامی زندگی کو زیادہ آپ کہہ لیں قریب سے دیکھنے کا موقع دیا۔ اور رہنے کی جگہ بھی تو کوئی عام نہیں تھی۔ ایک پرانا مقبرہ کسی مسلمان بزرگ کا، اس کو رہائش گاہ بنایا تھا۔ جی ہاں، بڑا سا گنبد، 5 فٹ موٹی دیواریں، بڑا منفرد سا گھر تھا۔ کیسا منظر ہوتا ہوگا؟ یقیناً، اور دفتر کا کام بھی اسی مرکزی گنبد والے کمرے میں ہوتا تھا۔ بڑا پرسکون ماحول، اور روشنی کے لیے بس ایک لٹکتی ہوئی لالٹین۔ فلورا اپنے شوہر کے انصاف کرنے کا منظر بھی بیان کرتی ہیں۔ غیر ملکی جج کہتی ہیں انہیں وہ۔ میز پر انجیل، حلف کے لیے گنگا جل۔ جی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ وہاں جو ثبوت پیش ہوتے تھے ان کی سچائی پر بھی سوال اٹھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ حلف اٹھانے سے سچائی اکثر چھپ جاتی ہے۔ یہ اس وقت کے نظام انصاف پر ایک آپ کہیں تبصرہ ہے۔ اور وہ کلرک والا خط، وہ تو کمال ہی ہے۔ لکھتا ہے بیوی کسی اور آدمی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اے خدا، یہ کتنی شاندار بات ہے۔ بڑا عجیب رد عمل تھا یہ۔ واقعی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس وقت کے سماجی رویوں کے بڑی اچھی عکاسی کرتی ہیں۔ اچھا، ان کے شوہر جو تھے وہ ضلع کا دورہ کرنے کے لیے پرانے طریقے یعنی کیمپنگ وغیرہ پر یقین رکھتے تھے۔ ہاں، ذاتی مشاہدے پر زور تھا ان کا۔ بالکل۔ جب ایک آفیسر نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ضلع کا اتنا کیسے پتہ ہے، تو جواب تھا، میں یہاں بہت شکار کھیلتا ہوں جناب۔ وہ زمین سے جڑے ہوئے تھے۔ قصور میں رہتے ہوئے پھر ان کی زندگی صرف اس مقبرے تک تو نہیں رہی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سردیاں اکثر دریائے ستلج کے کنارے کیمپ میں گزرتیں، اور وہیں ان کی بیٹی چھوٹی سی گاؤں کی عورتوں سے گھل مل گئی۔ اور وہیں سے زبان سیکھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جی، فلورا نے باقاعدہ شام کو بیٹھ کر مقامی زبان سیکھی، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ علاقے میں طبی سہولت نہیں ہے تو خود ہی کچھ کرنے کا سوچا۔ اچھا، ڈاکٹری شروع کر دی؟ ہاں، ایک طرح سے انہوں نے بچوں کی بیماریوں کے لیے ایک میڈیسن چیسٹ بنائی، کیسٹر آئل، گرے پاؤڈر، اس قسم کی بنیادی دوائیاں رکھیں۔ یہ سب کتابیں پڑھ کر اور دوستوں سے پوچھ کر کیا۔ بغیر کسی ٹریننگ کے؟ جی، بغیر کسی باقاعدہ تربیت کے۔ یہ اس دور کی مجبوری بھی تھی، اور شاید ان خواتین کی ہمت بھی۔ وہ سرخ جرابوں والا واقعہ بھی تو بڑا مزیدار ہے۔ گاؤں گئیں تو عورتیں سمجھیں کہ ان کی ٹانگیں ہی سرخ ہیں۔ ہاں جی، ثقافتی فرق کی ایک چھوٹی سی مثال۔ اچھا، پھر 1872 میں وہ انگلستان سے واپس آئیں تو قصور کے لیے ان کی پسندیدگی اور بڑھ گئی، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے۔ وہ کہتی ہیں ان سے زیادہ جلدی تعلق بن گیا۔ قصور شہر کی تصویر کیسی کھینچی ہے انہوں نے؟ پرانا شہر، اونچے مکان، اینٹوں کے بنے ہوئے، جو وقت کے ساتھ وہ کہتی ہیں جامنی رنگ کے ہو گئے تھے۔ تنگ، بل کھاتی گلیاں، بدبودار، ہریالی بس کوٹ ہاؤس کے باغ میں تھی۔ پانی کی کمی، اور جو تھا وہ بھی کھارا، یعنی بوریٹف سوڈا والا۔ باغبانی مشکل ہوگی پھر تو۔ بہت مشکل۔ حالانکہ ان کے شوہر کے ہاتھ سے لگے پودے خوب چلتے تھے، لیکن باقی جگہ تو بس آک کا پودا ہی اگتا تھا زیادہ تر۔ لیکن پھر نہر آ گئی؟ جی، نہر کا پانی آیا تو جیسے سب بدل گیا۔ باغبانی آسان ہو گئی، اور ایک پرانا سوئمنگ باتھ تھا کسی نواب کا بنوایا ہوا، وہ بھی قابل استعمال ہو گیا۔ وہیں تیرنا سیکھا انہوں نے؟ وہ پانی میں دھکا دینے والا واقعہ؟ ہاں بالکل، ایک مہمان نے مذاق میں دھکا دے دیا، اور اسی تالاب کے ڈرین پائپ میں وہ جنگلی بلی لنکس سے سامنا ہوا۔ ان کے کتے کرب نے بچایا تھا۔ یہ واقعات تو ہیں ہی، لیکن وہ اپنی ذہنی کیفیت کا بھی ذکر کرتی ہیں کہ ہندوستان میں بہت سی یورپی بیویاں جیسے بیکار سا محسوس کرتی تھیں۔
جی، وہ ناگزیریت اور بیکاری کے احساس کا ذکر کرتی ہیں، ان کے لیے علاج معالجہ اور پھر تعلیم کا کام اس احساس سے نکلنے کا ایک راستہ تھا۔ یہ ایک شعوری کوشش تھی۔ ان کا پہلا بڑا طبی کیس کون سا تھا؟ وہ ایک مسلمان شریف آدمی کی بیوی کا تھا۔ زچگی کے بعد شدید بخار ہو گیا تھا۔ فلورا نے اسے شدید گرمی میں بند کمرے سے نکال کر چھت پر منتقل کیا، ٹھنڈے پانی سے علاج کیا۔ یہ بڑا جرأت کا کام تھا اس وقت، روایات کے خلاف۔ اور وہ ٹھیک ہو گئی؟ جی، وہ ٹھیک ہو گئی اور اس سے فلورا کی ساکھ بن گئی۔ اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ پردے کی وجہ سے عورتیں موجودہ ڈاکٹروں تک نہیں جا پاتی تھیں۔ فلورا کا عورت ہونا یہاں کام آیا۔ پھر تعلیم کی طرف کیسے آئیں؟ شوہر کے ساتھ اسکولوں کا معائنہ کرتی تھیں تو خیال آیا کہ خود بھی کچھ کریں۔ کورٹ ہاؤس کے باغ میں لڑکوں کو انگریزی پڑھانا شروع کر دی، کہانیاں، گانے۔ اسی کلاس میں لالچ پت رائے بھی تھے؟ جی ہاں، جو بعد میں اتنے بڑے رہنما بنے۔ فلورا بعد میں سوچتی بھی ہے کہ کیا ان کی تعلیم نے لالچ پت رائے کے خیالات پر کوئی اثر ڈالا تھا، غیر ارادی طور پر ہی صحیح؟ دلچسپ سوال ہے۔ وہ تعلیم کی مشکلات کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ بالکل، وہ ایک لڑکے کا واقعہ بتاتی ہیں جو مضمون میں ڈانٹ پڑنے پر رو پڑا کہ میرا بچہ مر رہا ہے کیونکہ اس کی کم عمر بیوی امید سے تھی۔ فلورا کہتی ہیں کہ انگریزی گرامر کو ان ذمہ داریوں سے کیسے جوڑیں۔ یہ مشرقی ماحول میں مغربی تعلیم کا ایک بڑا چیلنج تھا۔ پھر لڑکیوں کا اسکول کیسے شروع ہوا؟ لڑکوں کی کامیابی دیکھ کر ایک اسکول شروع کیا، لیکن شروع میں ہندو خاندان ہچکچا رہے تھے۔ پھر غریب گھرانوں کی بچیوں کے لیے ایک حروف تہجی کی کلاس شروع کی۔ یہ قصور میں خواتین کی تعلیم کی آپ کہہ لیں باقاعدہ شروعات تھی۔ اسکول کے ساتھ ساتھ وہ کیمپ لائف اور دریا بردی کا بھی ذکر کرتی ہیں۔ جی، دریا بردی یعنی جب دریائے راستہ بدلتا تھا تو زمین کی دوبارہ پیمائش ہوتی تھی۔ وہ اسے مقامی جھگڑوں، رسم و رواج اور گاؤں کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا ایک اہم موقع سمجھتی تھیں۔ وہ شرفو زیلدار اور فضلہ مویشی چور کی کہانیاں؟ ہاں، یہ کہانیاں صرف رنگ بھرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ اس وقت کے انصاف، بہادری اور فلورا کے مقامی لوگوں کے ساتھ براہ راست تعلق کو دکھاتی ہیں۔ وہ فضلہ کو پکڑنے خود سیلاب میں دریا پار کر لیتی ہیں۔ کمال کی ہمت تھی ان میں۔ بالکل، اور گاؤں کے اسکول کا وہ منظر بھی بڑا دلچسپ ہے جہاں بزرگ زمیندار حساب کا مشکل سوال دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں کہ گاؤں تو اس حساب سے برباد ہو جائے گا۔ یہ مغربی علم اور مقامی سوچ کا فرق ہے۔ جی، ان سب تجربات کی وجہ سے وہ پھر مقامی انتظامیہ یعنی میونسپل کمیٹی کے کاموں میں بھی شامل ہو گئیں۔ اچھا، وہ خربوزے اور پلم پڈنگ والی بات؟ ہاں، قصور خربوزوں کے لیے مشہور تھا۔ تو اتوار کو کاؤنسلرز کی میٹنگ میں ٹھنڈے خربوزے اور پلم پڈنگ پیش کرنا فلورا کا آئیڈیا تھا۔ اور وہ پڈنگ اتنی مشہور ہوئی کہ ہیضے کے دنوں میں بھی کمیٹی نے وہی کھائی۔ جی، فلورا نے وہابی تحریک کا خیال رکھتے ہوئے بغیر برانڈی اور چربی کے بنوائی تھی، اور جب ہیضے کی وجہ سے فلورا نے بند کر دی تو کمیٹی نے اصرار کر کے منگوائی اور کھائی، اور کوئی بیمار نہیں ہوا۔ یہ ان پر اعتماد کی انتہا تھی۔ میونسپل کمیٹی میں ان کا کیا کردار تھا؟ وہ تعلیم کمیٹی میں زیادہ دلچسپی لیتی تھیں۔ انہوں نے ہندو مسلم نمائندگی میں توازن رکھنے پر زور دیا۔ اس وقت تک 2 مسلم اور 2 ہندو لڑکیوں کے اسکول چل رہے تھے۔ وہ انگریزی تعلیم پر تنقید بھی کرتی ہیں؟ جی، وہ کہتی ہیں کہ صرف انگریزی پڑھا دینا کافی نہیں، مشرقی پس منظر مضبوط ہونا چاہیے، ورنہ نوجوان اپنی جڑیں بھول جاتے ہیں۔ پرنس آف ویلز کا دورہ بھی ہوا ان کے زمانے میں؟ ہاں، قصور میں بڑا جوش تھا۔ فلورا نے ایک بیڈ کور بنوانے کی تجویز دی تھی خواتین کی تعلیم کے پہلے پھل کے طور پر، لیکن وہ منظور نہیں ہوئی۔ لیکن حکومت سے ان کی پہلی جنگ بھی اسی دورے پر ہوئی، پیانو کے کرائے پر؟ جی بالکل، کیمپ کے لیے ان کا پیانو استعمال ہوا اور حکومت نے معمول سے کئی زیادہ کرایہ کاٹا، جسے وہ حکومت کی عجیب کنجوسی کہتی ہیں۔ اسی دوران ان کی ملاقات سوبراؤں کی جنگ کے ایک سپاہی سے بھی ہوئی۔ جی، دریا بردی کے وقت، اور اس بوڑھے سکھ سپاہی نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں ہارے کہ ہماری توپیں خراب تھیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کے رہنما ہم سے بہت بہتر تھے، صرف قیادت ہی فرق ڈالتی ہے۔ اس بات نے فلورا کو بہت سوچنے پر مجبور کیا۔ شاید اسی لیے انہوں نے میونسپل ہال کی تعمیر میں اتنی دلچسپی لی۔ ہو سکتا ہے، انہوں نے ایک ڈیزائن بنایا جس میں مقامی ضرورتوں کا خیال تھا، لیکن سرکاری محکمے DPW نے اسے رد کر کے کوئی اور ڈیزائن دے دیا۔
لیکن فلورا نے اپنی بات منوائی۔ بالکل، وہ ڈٹ گئیں، ایک پرانے مقامی معمار کو ڈھونڈا اور اپنے ڈیزائن پر کم خرچ میں حال بنوا دیا۔ یہ ایک طرح سے سرکاری حکم عدولی تھی، لیکن کامیاب رہی۔ وہ حال کافی عرصے تک قائم رہا۔ پھر وہ خشک سالی والا واقعہ، 9 مہینے بارش نہیں ہوئی۔ ہاں، بڑا شدید قحط سالی کا خطرہ تھا۔ میونسپل کمیٹی نے دعا کروانے کا فیصلہ کیا۔ 12 ہندو یوگی، 12 مسلمان فقیر دھوپ میں بیٹھ کے دعا کریں گے۔ فلورا نے انہیں مشورہ بھی دیا تھا کہ دعا میں تھوڑی احتیاط کریں۔ جی، انہوں نے کہا کہ بالکل بارش مانگنے کی بجائے تھوڑی یا کافی بارش مانگے تاکہ خدا کی حکمت کو چیلنج نہ کیا جائے، مگر کمیٹی نہیں مانی۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ طوفان الہی۔ ایسی بارش ہوئی کہ 8 گھنٹے میں 24 انچ۔ شہر 10 دن تک کٹ گیا، 2000 گھر تباہ ہو گئے۔ فلورا کا اپنا گھر بھی مشکل سے بچا۔ اتنا بڑا سیلاب؟ جی، اور سیلاب کے بعد لوگ فلورا سے گلہ کر رہے تھے کہ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ آپ جانتی تھیں۔ افواہ پھیل گئی کہ انہوں نے خواب دیکھ کر خبردار کیا تھا۔ یہ یقین کی طاقت بھی عجیب ہے۔ بالکل، فلورا خود اس پر حیران ہے۔ وہ پھر آج کے حالات کا سوچ کر کہتی ہیں کہ ان لوگوں کو کیا بدل گیا ہے، مطلب اس وقت کے تعلقات اور بعد کے دور میں کتنا فرق آ گیا۔ اسی دوران انہوں نے صحافت میں بھی کچھ لکھا۔ جی، مقامی اخبار کے لیے کسانوں کی زمین ساہوکاروں کو منتقل ہونے کے مسئلے پر اداریے لکھے۔ تو قصور میں ان کا یہ تیسرا سال چل رہا تھا۔ جی، اور اسی دوران انہیں دانت کی وہ شدید تکلیف ہوئی، اور مقامی اسسٹنٹ نے جس طرح دانت نکالا وہ ان کے لیے ایک بھیانک تجربہ تھا۔ یہ اس وقت کے طبی معیار کا فرق دکھاتا ہے۔ بالکل، تو قصور میں اپنے 3 سالوں کے بعد فلورا کو لگا کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن سب کچھ نہیں۔ قصور سمجھنے کے لیے ایک مشکل ملک تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہاں کی غیر معمولی تنہائی نے ہی انہیں کام کرنے پر مجبور کیا۔ جی، شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو یا رات کو اکیلے اکا میں سفر، یہ سب اسی تنہائی اور خود انحصاری کی مثالیں ہیں۔ وہ اکا والے قصے میں ڈرائیور کا آخر میں کہنا، ماں زیادہ آرام دہ ہوں گی۔ ہاں، یعنی اگر وہ کم دیکھیں یا سنیں، یہ بھی ایک طرح سے ثقافتی پہلو ہے۔ جب وہ قصور سے جا رہی تھیں تب تک تو کافی کچھ بدل چکا ہوگا نا؟ جی، نہر کی وجہ سے زمین سرسبز ہو گئی تھی۔ سڑک کنارے ان کے شوہر کا لگایا باغ تھا۔ وہ دیسی اور غیر ملکی پودوں کا موازنہ ہندوستانی بچے کی تعلیم سے کرتی ہیں۔ اور الوداعی تقریب وہ بھی خاص تھی۔ بہت خاص۔ قصبے والوں نے اصرار کر کے تحفہ دیا، اور تحفہ کیا تھا؟ وہی میونسپل ہال جو فلورا نے بنوایا تھا۔ یہ ان کے کام کا سب سے بڑا اعتراف تھا۔ تو قصور کا یہ دور فلورا اینی اسٹیل کے لیے واقعی ایک اہم موڑ ثابت ہوا؟ جی بالکل۔ تنہائی نے انہیں مقامی زندگی میں گہرائی تک اتارا، عملی کام کرنے کا موقع دیا اور بڑے واقعات کا سامنا کروایا۔ یہ ذاتی کہانی آج کے سننے والوں کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ دیکھیں، یہ ہمیں 19ویں صدی کے برٹش ہندوستان، ثقافتوں کے ٹکراؤ، اس دور میں خواتین کو درپیش چیلنجز اور قصور جیسی جگہ پر اصل زندگی کیسی تھی اس کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، لاجپت رائے ان کے طالب علم تھے۔ فلورا خود سوچتی ہیں کہ کیا ان کا کوئی اثر تھا؟ جی، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ کے بڑے دھاروں کو بنانے میں یہ چھوٹے ذاتی تعلقات اکثر غیر ارادی طور پر ہی صحیح کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔